السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے قربانی کے شرائط کے بارے میں کہ اگر یہ شرائط کسی بھی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، عام طور پر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سال والد کے نام سے قربانی ہوئی ہے تو آئندہ والدہ کے نام سے ہوتی ہے، پھر دادا کے نام سے، دادی کے نام سے، گھر میں جتنے افراد ہیں ہر سال الگ الگ انسان کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی پہلی بار قربانی کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ پہلی قربانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے کرنی چاہیے، اور بعض لوگ پہلی قربانی اپنے والد اور والدہ کی جانب سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہ سارے خیالات بالکل درست نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، جس انسان میں بھی قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں اور وہ مالک نصاب ہے تو اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر والد کے اندر شرائط موجود ہیں تو والد پر قربانی واجب، اگر والدہ پر شرائط موجود ہیں تو والدہ پر قربانی واجب۔ گھر کے جس فرد پر یہ شرائط جمع ہوتے ہیں، یہ شرائط پائے جاتے ہیں، تو ان تمام افراد پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام نحر میں یعنی قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ کام قربانی کرنا ہے، اور اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 50,000 کی قربانی نہ کر کے 50 کروڑ روپے صدقہ کر دیے جائیں، یا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیا جائے، تب بھی اس قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کریں وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں، وہ میری عیدگاہ سے دور رہیں۔ اگر پہلی قربانی کر رہے ہیں تو پہلے اپنا واجب ادا کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانب سے قربانی کرنا نفل ہے، اگر اپنے جانب سے نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانب سے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 جانور خریدے، ایک اپنی جانب سے کرے اور دوسری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے۔ اور اگر کسی بڑے جانور میں حصہ لے رہا ہے تو اس میں 2 حصے لے، ایک حصہ اپنی جانب منسوب کرے اور دوسرا حصہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرے۔ بہرحال جس میں قربانی کے شرائط جمع ہیں اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے شرائط یہ ہیں، دھیان سے سنیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کیونکہ کافر کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 عاقل بالغ ہونا، یعنی نابالغ پاگل مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3 مقیم ہونا، یعنی انسان مسافر نہ ہو۔ مسافر کہتے ہیں جو انسان اپنے شہر کے حدود سے باہر چلا جائے اور 15 دن سے کم رکنے کی نیت ہو تو وہ انسان مسافر مانا جائے گا، اور اگر 15 دن سے زیادہ رکنے کی نیت ہے تو وہ مقیم مانا جائے گا۔ کوئی شخص اپنے شہر سے باہر چلا گیا، پھر وہ قربانی کے دنوں میں اپنے شہر میں واپس آیا، چاہے وہ 2 دن کے لیے ہی آیا ہو تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس شہر میں اس کا گھر موجود ہو تو وہ مقیم مانا جائے گا۔ اگر قربانی کے دنوں میں کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے اور اپنی ضرورت اصلیہ سے زائد بھی ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگ بھگ 50-55 ہزار روپے ہوتی ہے۔ اگر اتنی رقم موجود ہے اور وہ ضروریات زندگی سے زائد ہے تو قربانی واجب ہے۔ حاجت اصلیہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے پیش آتی ہیں، ضرورت پڑتی ہے، انہی چیزوں کو حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ حساب لگا لیں کہ گھر کا خرچہ کتنا ہے، گھر کا راشن، بچوں کی فیس جمع کرنی، بجلی کا بل، گھر کے کپڑے، گھر کا رینٹ، فریج، کولر بھی حاجت اصلیہ میں آتے ہیں۔ یہ سارے خرچے کا اماؤنٹ اصلی رقم سے کم کر دیں، پھر دیکھیں اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی نے مکان کرائے پر دیا ہے
اور تو یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اگر کسی کو قرضہ دیا تو یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اگر کسی نے BC جمع کی اور وہ ابھی نکلی نہیں ہے تو سمجھو قرضہ دیا ہوا ہے، ان سب کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایسا کریں کہ گھر میں جو سونا چاندی ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیں، گھر میں جو مہنگے کپڑے ہوں اس کو بھی ایڈ کر لیں، سیلری کے پیسے بھی ایڈ کر لیں، کسی کو قرضہ دیا ہے اس کی پیسے بھی ایڈ کر لیں، اور اگر گھر کرائے پر دیا ہوا ہے تو اس کے پیسے بھی ایڈ کر لیں، BC جمع کی ہے تو اس کے پیسے بھی ایڈ کر لیں۔ پھر اب دیکھیں کہ ان پیسوں میں فوری طور پر کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں۔ گھر میں راشن کے پیسے، دوا کے پیسے، بجلی کا بل، فیس اور ہر وہ قرضہ جو فوری طور پر اس مہینے میں ادا کرنا ہے اس کو اس رقم سے مائنس کر دیں۔ اس کے بعد جو پیسہ بچا ہے اس کی قیمت اگر نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی جانکاری ہو سکے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے چہروں کو روشن کرے جو دین کی بات کو آگے پہنچائیں۔